السلام علیکم۔ میں فیصل آباد میں رہتی تھی۔ میری پوری فیملی وہیں تھی۔ ہم 2 بہنیں ہی تھیں اور میرے والد کو ہم دونوں کو کامیاب ہوتے دیکھنے کا خواب تھا، جس کی وجہ سے وہ خاندان کے مخالف تک کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ بس ہم دونوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، مگر انہیں نہیں پتا تھا ان کی یہ خواہش غلطی سے ہی صحیح انہیں رسوائی کی اس کھائی میں لے جائے گی جس سے نکلنا ان کے لیے ناممکن ہوگا۔ وقت گزرتا رہا اور میرے کالج میں بہترین نمبرز آنے پر مجھے اسکالرشپ ملی۔ میں بہت خوش تھی اور مجھ سے زیادہ بابا جان خوش تھے۔ انہوں نے ہم دونوں بہنوں اور مما کو پارٹی دی۔ میری دوست لاہور جا رہی تھی پڑھنے میں نے بھی موقع دیکھ کر بات کر لی کہ مجھے لاہور جانا ہے۔ پہلے تو بابا جان خاموش ہو گئے، مگر پھر میرے یونیورسٹی کی ڈھیروں تعریف کرنے پر مان گئے، اور یوں ایک دفعہ پھر پورا خاندان انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا کہ وہ جوان جہان بیٹی کو اکیلے اتنی دور بھیج رہے ہیں۔ بابا جان چپ تھے، مگر مجھے کہیں نہ کہیں خوف تھا کہ وہ خاندان والوں کی باتوں میں آ کر میرے جانے کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔ بس یہی خوف میری راتوں کی نیند اڑا چکا تھا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ میرے جانے سے ایک رات پہلے بابا جان میرے پاس آئے۔ وہ بہت اداس تھے۔ وہ مجھ سے باتیں تو کر رہے تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا ان کا دھیان کہیں اور ہی ہے۔ وہ خود تو میرے سامنے تھے، مگر ان کا دماغ وہاں نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا جو بات پریشان کر رہی ہے وہ کر لیں، تو انہوں نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور پھر وہ جو بولے اسے سن کر میں پتھر کی ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا میرے وجود میں جان نہیں ہے۔ وہ چلے گئے اور میں اس دروازے کو دیکھتی رہ گئی جہاں سے وہ گئے تھے۔ کیا وہ جو کہہ کر گئے تھے وہ سچ تھا؟ نہیں، وہ میرے بابا جان تھے۔ وہ مجھ سے ایسا کچھ کیسے کہہ سکتے تھے؟ یہی سوچتے رات گزر گئی۔ صبح فجر کی اذان پر میری سوچوں کا محور ٹوٹا اور پھر میں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، مگر پوری رات ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنے کی وجہ سے مجھ سے ہلا نہ گیا۔ پھر بھی بہت مشکلوں سے میں نے نماز پڑھی۔ دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے تو بابا جان کی کئی بات یاد آنے پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کافی دیر گزر گئی، میرے جانے کا وقت ہو گیا۔ بہن اور ماں سے مل کر بھی میں بہت روئی اور پھر بابا جان کے ساتھ ریلوے اسٹیشن تک گئی۔ وہاں جا کر بابا جان نے مجھے سینے سے لگایا۔ تمہارے باپ نے سارا خاندان چھوڑا ہے تم دونوں کی پڑھائی کے لیے، میری لاج رکھنا بیٹا، وہ کہہ کر چلے گئے۔ میں آپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی بابا جان، میں نے انہیں جہتا دیکھ کر کہا اور پھر ایک نئے راستے پر نکلی۔ وہ راستہ جس پر میں خوشی سے چلنے لگی تھی، مگر میں انجان تھی۔ وہ راستہ مجھے بہت دکھ دے گا۔ میں لاہور پہنچ گئی۔ ہر چیز تھوڑی الگ تھی۔ مجھے وہاں سیٹ ہونے میں وقت لگا۔ وقت گزرتا رہا اور میری یونی کی پڑھائی مکمل ہونے میں بس چند ماہ تھے، جب ایک روز ایک کلاس فیلو نے اپنی سالگرہ پارٹی پر ارینج کی تو ساری کلاس کے اثر کرنے پر میں نے بھی اس پارٹی میں جانے کا سوچا، اور یوں ایک دن یونی ختم ہونے پر میں اپنے دوست کے ہمراہ مال چلی گئی شاپنگ مال کے لیے۔ وہاں سے شاپنگ کی اور رات پارٹی میں شرکت کی۔ آدھی رات گزری تھی جب ایک لڑکی نے مجھے ایک ڈرنک دی جسے پی کر مجھے چکر آنے لگے۔ میں پریشان ہو چکی تھی، نہ جانے میں نے کیا پیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرے حواس کھونے لگے اور پھر میں کہا بے ہوش ہوئی، مجھے یاد نہیں، مگر جب مجھے ہوش آیا تو میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھی۔ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چادر نہ جانے کہاں تھی۔ وہاں اس کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں بہت روئی، شدت سے روئی۔ بہت مشکلوں سے خود کو سنبھالتی میں اپنے ہاسٹل پہنچی، جہاں میری دوست میرے لیے رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگی۔ تمہیں کہا تھا کہ نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں، وہ مجھ سے اور بھی کچھ پوچھ رہی تھی۔ جب میں نے اپنے جسم پر موجود وہ چادر جو ہوٹل کے ہی کمرے میں سے ملی تھی وہ اتار دی، وہ مجھے دیکھ کر چلانے لگی۔ میں نے اسے خاموش نہیں کروایا۔ ابھی 2 منٹ ہوئے تھے جب ساتھ وہاں میرا ایک یونی فیلو آ گیا۔ یقین وہ چلانے کی آواز سن کر پریشان ہوا تھا۔ وہ اندر آیا مگر مجھے دیکھ کر نظریں پھیر گیا۔ میں رونے لگی۔ میرے بابا کا مان ٹوٹ چکا تھا۔ میں کیا منہ لے کر جاؤں گی؟ یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میری دوست میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ بابا جان کی کالز آ رہی تھی، میں اٹھا نہ سکی۔ اٹھاتی بھی کیسے؟ مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی۔ میں نے بہت سوچا اور واحد حل مجھے خودکشی لگا، جس پر میں نے عمل کیا۔ اس بار میری جان پھر سے وہاب نے بچائی۔ اس بار وہ مجھ پر چلایا۔ میں نے اسے کہا میں گھر نہیں جا سکتی کیونکہ اب میرے پاس اپنے باپ کی عزت نہیں رہی اور کہیں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس لیے خود کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ میری ساری باتیں سن کر
خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں پھر سے رونے لگی۔ اگلے دن جب وہ آیا تو اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو میں دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ وہ میرے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر جو بولا مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیا کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جیسا وہ تھا؟ اس نے مجھ سے نکاح کیا اور پھر مجھے لیے وہاں سے اپنے اپارٹمنٹ میں چلا گیا۔ ہم دونوں ساتھ رہنے لگے۔ میں پریگننٹ ہو چکی تھی۔ وہ خاموش تھا۔ مجھے اس بات پر کبھی کبھی حیرت ہوتی مگر خاموش ہی رہتی۔ کیا کہتی اسے جا کر تم کیوں رو رہے ہو؟ ایسا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس دوران میرے گھر والوں سے بہت کم بات ہو سکی۔ ایک روز بابا مجھ سے ملنے لاہور چلے گئے۔ میں ہاسٹل میں نہیں تھی۔ نہیں، یہ جان کر بابا جان کو حیرت ہوئی کہ میں کہاں گئی ہوں۔ یوں ہی وہ مجھے کالز کرنے لگے اور وہ وقت آ گیا جب میرے بابا جان کا سر جھک گیا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر میری شادی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب نے بابا جان کو غلط کہا، جانے وہ کس دل سے سنتے رہے، اور پھر انہوں نے مجھ سے ہر تعلق توڑ دیا اور میں وہاب کے ساتھ رہنے لگی۔ وہاب نے پڑھائی ختم ہوتے ہی بزنس سنبھال لیا۔ وہ اپنے سب بہن بھائیوں سے بڑے تھے، تبھی سب ان پر انحصار کرتے تھے۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد مکمل طور پر بزنس وہاب کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ ہر چیز کے مالک تھے۔ ان کے باقی بھائیوں کو انہیں ہر چیز کا جواب دینا پڑتا۔ وہاب کے سب سے چھوٹے بھائی کا رویہ وہاب سے ٹھیک نہیں تھا۔ وہ دن بدن عجیب ہوتا جا رہا تھا، نہ جانے کیوں، مگر مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ میں نے یہ بات وہاب سے بھی کی مگر انہوں نے ہنس کر ٹال دی۔ ایک روز میں کچن میں تھی، دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا جب تیزی سے دستک ہونے لگی۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ اس قدر تیز دستک پر میرا دل خوف سے لرزنے لگا تھا، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے وہاب کا چھوٹا بھائی غصے میں کھڑا تھا۔ کہاں مر گئی تھی آپ؟ کتنی دیر سے دروازے پر کھڑا ہوں، وہ غصے سے چلایا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی، تبھی وہاں وہاب سے چھوٹی انیکا آ گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اس نے میرے چہرے پر خوف دیکھ کر اسے بولی اور پھر سے اسے دے لینے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سارا کام ختم کیا اور چھوٹے بچے کے لیے دودھ بناتی اپنے کمرے میں جانے لگی۔ جب انیکا کے کمرے کے قریب سے گزرتے اندر سے وہاب کا نام سن کر رکی۔ ان کا بھائی غصے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر سنا چاہا لیکن اس کی بات سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کوئی بھائی کیسے اپنے بھائی کے لیے یہ کہہ سکتا ہے؟ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ میں وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ شام تک بند ہی رہی۔ انیکا نے مجھے بلایا مگر میں نہیں گئی۔ کیسے جاتی؟ مجھے اب ان دونوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے 7 بچے ساتھ لگا رکھے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہیں ان میں سے کوئی باہر نہ چلا جائے۔ رات وہاں گھر آئے تو سیدھا کمرے میں آئے۔ میں ان سے لپٹ کر بہت روئی۔ وہ مجھے چپ کرواتے میرے رونے کی وجہ پوچھ رہے تھے مگر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں کیسے اپنے شوہر کے لیے وہ الفاظ ادا کرتی جسے سن کر میری حالت اتنی بری ہو رہی تھی۔ وہاب مجھے خاموش کروانے لگے۔ اس وقت انہوں نے وجہ پوچھنی ترک کر دی تھی۔ میں روتے ہوئے ہی سو گئی تھی۔ اگلی صبح تک مجھے تیز بخار ہو چکا تھا۔ وہاب سچ میں پریشان ہو گئے کہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن ان کی پریشانی کم کرنا اس وقت میرے بس میں نہیں تھا۔ وہاب آفس نہ گئے۔ اس دن وہ سارا دن میرے پاس رہے۔ اگلے دن میں کافی بہتر تھی مگر پھر بھی میں نے وہاب کو کمرے سے نکلنے نہ دیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ وہ بات بھول گئی اور ویسے بھی گزرتے وقت کے ساتھ میرے دیور کا رویہ میرے شوہر سے بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے کبھی اسے خوف آتا اور اس کا رویہ مجھے منافقت لگتا مگر کہہ نہ پاتی۔ اور کیا کہتی، کس سے کہتی؟ وہاب تو میری اس طرف سے سننے سے انکاری سے تھے۔ جب بھی میں ان سے اس بارے میں کہنے کی کوشش کرتی وہ میری بات کو میرا وہم کہہ دیتے اور ہنس کر ٹال دیتے۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہی ہے، تبھی میں نے اس بات پر دھیان دینا چھوڑ دیا۔ میرے 8 بچے تھے اور 9واں میرے پیٹ میں تھا جب ایک روز وہاب کی اچانک وفات ہو گئی۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور حادثہ بہت برا تھا۔ میں تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ میرے بچے کہاں ہیں مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ میرے شوہر کی وفات نے مجھے بے جان کر دیا تھا۔ ایک حالت ویسی تھی اور دوسرا اتنا بڑا صدمہ میرے بس میں سنبھلنا نہیں تھا۔ میں دن رات روتی رہتی۔ ایک ہفتہ گزر گیا جب میرے دیور نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سمجھایا کہ میں یہ سوگ چھوڑ دوں۔ میں اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ذرا دکھ نہیں تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا اس نے ابھی بڑے بھائی کو کھویا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب اس کی ناقابل برداشت حرکت پر ہوش میں آئی تو اس میرے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ میرے وجود میں جیسے بجلی کی سی رفتار آئی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اس سے دور ہوئی۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا دل تو پہلے ہی دھڑکنا بھول گیا تھا اس بات پر جیسے مردہ دل پر کسی نے خنجر چلایا ہو۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے چلا کر پوچھا۔
مگر میری آواز نے حلق سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اسے اس کی اس پیشکش پر تھپڑ مارا تو گال پر ہاتھ رکھتا وہ ہنسنے لگا، اور پھر شام کو اس نے ہمیں ہمارے ہی گھر سے نکال دیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کسی نے میری نہ سنی، اور یوں میں بے گھر ہو گئی۔ اپنے یتیم بچوں کو لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں لے کر جا سکتی اپنے بچوں کو، اسی لیے وہیں ان کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ رات ہو گئی، میں نے بچوں سمیت وہ رات وہیں سڑک پر گزار دی۔ حیرت تھی کسی نے ہماری مدد کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ بہت مشکلوں سے رات گزری تھی، رات ساری میں سو نہ سکی کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ اگلے دن بھی میں وہیں بیٹھی رہی۔ 2 دن ہو گئے، نہ روٹی کھائی اور نہ ہی کسی اپنے کو ترس کھاتے دیکھا۔ بچے بھوک سے رونے لگے تھے، میں انہیں دیکھتی تو مجھے وہاب کی یاد آتی، کیسے وہ اپنا بہن بھائیوں پر پیسہ پانی کی طرح برساتے تھے، اور میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ میری ایک نہ سنتے۔ میں تھک ہار کر چھپ ہو گئی تھی، اور آج مجھے وہ شدت سے یاد آ رہے تھے، وہ جنہیں ایک لمحہ ناراض نہیں ہونے دیتے تھے، وہ ان کے بچوں کو در در کی ٹھوکریں پر چھوڑ چکے تھے۔ اتنی بے حس ہے یہ دنیا، کسی کا احسان یاد تو کیا رکھے گی، یاد کروانے پر مانتی تک نہیں ہے۔ میں نے سوچا ان سے کچھ پیسے لے لیتی ہوں، کچھ دنوں کا گزارا ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے دروازے پر دستک دی تو دیہر بابر باہر آیا۔ کیا چاہیے؟ اس نے بیزاریت سے پوچھا۔ کچھ پیسے، میں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کیسی اذیت تھی، اپنے ہی گھر کے دروازے پر فقیر بنی کھڑی تھی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، فقیر بھی بننا پڑے تو بن جاتی ہے۔ میں بھی بن گئی۔ اس نے جیب سے چند نوٹ نکال کر میری طرف یوں اچھالے جیسے میں سچ میں فقیر ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ کیسی آزمائش تھی، میں سمجھ نہ سکی۔ میں دوپہر تک اپنے بچوں کو کھانا کھلا چکی تھی۔ سڑک کے کنارے ایک آدمی چاول بیچ رہا تھا، میں نے وہی دے کر بچوں کو دیے تھے۔ میں وہی گلی کے کارنر پر بیٹھ گئی۔ جب وہاں سے دیور گزرتا ہوا میرے پاس آیا، میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں مجھ سے شادی کر لو، اچھی رہو گی، چھت مل جائے گی اور ان بچوں کا بھی خیال کر لوں گا۔ اس نے بہت آہستہ سے کہا۔ میں نے منہ موڑ لیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے ہوئے؟ تمہارے بڑے بھائی کی بیوہ ہوں میں، وہ بھائی جس نے تم سب کو سنبھالا، وہ بھائی جس کے ٹکڑوں پر تم سب پلتے رہے ہو۔ تمہیں تو اتنی شرم نہیں کہ تمہاری بھائی کی قبر کی مٹی ابھی گیلی ہے؟ میں نے غصے سے کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ آخر میں رونے لگی۔ میری بے بسی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس گھر جا رہا تھا۔ اس کے جانے کے 1 گھنٹہ بعد وہاں سے امام صاحب کا گزر ہوا۔ وہ ہماری ہی مسجد کے امام تھے۔ مجھے وہاں دیکھ کر میرے پاس آ گئے اور 2 قدم دور کھڑے ہو گئے۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو حسنہ؟ میں نے ان کے سوال پر انہیں دیکھا۔ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو جانتے تھے۔ میں ان کے گھر اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑنے اور لینے جاتی تھی، تبھی وہ میرا نام جانتے تھے۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تو وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولے، میں آج سے تمہارے بچوں کا وارث ہوں، بس تم رات مسجد میں میرے ساتھ رہو گی۔ میں ان کی بات پر چونک گئی۔ مجھے شدید حیرت نے گھیر لیا۔ مجھے کیا کہہ رہے تھے؟ اتنے معزز انسان ہو کر ان کا یہ بات کہنا مجھے سمجھ نہ آیا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا وہ بھول چکے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، یا وہ اپنی نوکری بھول چکے تھے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ شام ہو رہی تھی، بچوں کو پھر سے بھوک لگنے لگی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا، پھر گہرا سانس لیتی ان کی بات مان گئی۔ رات ہوتے ہی بچوں کو مولوی کے گھر چھوڑا اس کی اجازت سے، اور پھر خود میرے قدموں مسجد جانے لگی۔ کیا ہونا تھا وہاں، کیونکہ مجھے بلایا گیا تھا؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے اور جواب کوئی نہیں۔ میں مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ مسجد بالکل خالی تھی۔ عشاء کی نماز ہوئے بھی 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا، اس لیے کسی انسان کو دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ مسجد خالی دیکھ کر میری جان نکلنے لگی۔ میں نے مشکل سے قدم گھسیٹتے اندر داخل ہوئی۔ ابھی اندرونی حصے میں جاتی جب مجھے اندر سے امام صاحب کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے بات کر رہے تھے، مگر مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی، تو میں نے قدم آگے کے لیے اور مسجد کے اندرونی حصے میں بنے کمرے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ اب مجھے اندر کی باتیں سنائی دے رہی تھی۔ میں دوسرے شخص کی آواز سن کر چونک گئی، کیونکہ وہ دوسرا شخص میرا دیور تھا۔ میں جیسے ان کی باتیں سن رہی تھی، میری سانس اٹکتی جا رہی تھی۔ مجھ سے وہاں کھڑے رہنا محال تھا، اسی لیے میں نے واپس جانے کا سوچا۔ ابھی میں 1 قدم واپسی کے لیے نکلی تھی جب سماج سے ٹکرانے والے لفظوں نے میرے قدم پتھر کر دیے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے قدموں میں جان نہیں ہے۔ وہ الفاظ نہیں بلکہ خنجر تھے جو میرا دل اتر رہے تھے۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے قدم واپسی کے لیے قدم جمانے شروع کر دیے۔ میں چند قدم ہی چلی تھی، کان جیسے بند ہونے لگے تھے۔ شوق یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ انسان بھائی ہو کر
یہ جرت کیسے کر سکتا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے اب مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پتھر ہوئے قدموں سے جان نکلنے لگی، بے جان ہوئے قدم لڑکھڑانے لگے تو گرنے سے بچنے کے لیے میں نے دیوار کا سہارا لیا اور بہت مشکل سے چلنے کی کوشش کرتی وہاں سے نکلنے لگی۔ جب میرے کانوں میں وہ الفاظ پڑے جنہیں سن کر میرے حواس مکمل طور پر کھو گئے اور میں وہیں لڑکھڑا کر گر گئی۔ جب ہوش میں آیا تو مسجد کے امام کے کمرے میں تھی اور میرے پاس امام مسجد کی بیوی بیٹھی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکی، درد بہت تھا۔ میں نے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو مجھے اپنے بچے کا خیال آیا۔ میرا بچہ وہ ٹھیک ہے نا؟ میں نے ڈر و خوف سے پوچھا۔ جی ہاں، تمہارا بچہ ٹھیک ہے، شکر ہے تم پیٹ کے بل نہیں گری۔ ان کے کہنے پر میرا سویا دماغ جاگنے لگا تھا اور پھر مجھے سب کچھ یاد آتا رہا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ تم تھوڑی دیر سکون کرو، میں آتی ہوں، وہ کہتی ہی چلی گئی۔ میرے دماغ میں پھر سے وہی باتیں چلنے لگی جو میں نے مسجد میں سنی تھی۔ دیکھیں امام صاحب، اگر آپ میرا عقا کریں گے تو میں آپ کو منہ بولی رقم دوں گا۔ آپ اسے غلط طریقے سے چھیڑیں، اسے تنگ کریں تاکہ وہ مجبور ہو کر مجھ سے شادی کر لے۔ دیور نے لالچ دینے والے انداز میں کہا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، کسی کی بیٹی کے ساتھ تو ہرگز نہیں۔ وہ جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگاتے بولے تھے، آپ نے ایسا نہ کیا تو میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ یہ مسجد میری ہے، میں یہاں سے آپ کا دانہ پانی بند کروا سکتا ہوں، آپ کو یہاں سے نکال بھی سکتا ہوں، اس لیے میرے خلاف جانے کی کوشش مت کرو۔ لہجہ دھمکی آواز تھا۔ 2 دن تک میری طبیعت کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے وہاں سے جانے کی ضد کی تو امام مسجد کی بیوی نہ مانی۔ ان کا کہنا تھا میری حالت در کے دھکے کھانے کے قابل نہیں ہے، اور بات بھی ان کی ٹھیک تھی۔ میں شام کو صحن میں تھی، جب وہاں مسجد کی امام آئی، میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی تو وہ بولنے لگے۔ ان کی باتیں سن کر میں واپس تخت پر بیٹھ گئی۔ اس زندگی کا کون حصہ تھا جو ہر قدم پر مجھے دکھ دے رہا تھا، آزما رہا تھا؟ میں کیا کرتا؟ مجبور ہو گیا تھا۔ میری چھوٹی سی بچی اس نے اغوا کروائی تھی، اگر میں اس کی بات ٹال دیتا تو میرے ساتھ غلط کرتا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میری بیٹی کو غائب کروا دے گا، اسی لیے میں نے آپ کو وہ آفر دی تھی، مجھے معاف کر دے۔ میں خاموش تھی، یا شاید میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے آپ کو دیکھا تو یہاں لے آیا، اور آپ فکر مت کریں، میں نے اسے جیل بھیج دیا ہے۔ دوست کی مدد سے میں نے FIR کٹوائی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا، وہ شرمندہ کھڑے تھے۔ آپ کے شوہر کا قتل ہوا ہے بیٹا، جو آپ کے اسی دیور نے کروایا۔ ان کی بات سن کر میری روح لرز گئی۔ میں پھٹی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے آ کر دروازہ کھولا تو اندر آنے والی ہستی دیکھ کر میرے جسم سے جان نکل گئی۔ وہ میرے بابا جان تھے۔ انہوں نے باہیں پھیلا دی، ویسے ہی جیسے بچپن میں پھیلاتے تھے۔ میں ان کے گلے لگی اور روتی رہی۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں وہاب نے راضی کیا تھا، وہ تب سے اب تک کوشش کرتا رہا تھا۔ میرے بابا جان مجھے لیے گھر چلے گئے، مجھے معاف کر دو حسنہ، میں نے ہر جگہ تم دونوں کا ساتھ دیا تھا، ساتھ کھڑا رہا، مگر جہاں تمہیں میری ضرورت تھی میں نے وہاں تمہیں چھوڑ کر غصے عقل کھاتا جاتا۔ یہ میں دیکھ لیا ہے، میری عقل بھی میرا غصے نے کھا لی تھی، تبھی اپنی جان سے عزیز بیٹی کو خود سے دور رکھا۔ بابا جان نے نم آنکھوں سے دیکھتے کہا، میں ان کے گلے لگ گئی۔ میرے دیور نے یہ سب دولت کے لیے کیا تھا، اسے اس جرم کی سزا میں عمر قید ہوئی۔ میرے شوہر کا کاروبار، جائیداد سب میرے بچوں کو مل چکی تھی۔ دیور کو اس کا لالچ لے ڈوبا تھا۔ بری بلا یہ شاید اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ آگ کی جو لالچ کی طرح انسان کو جلاتا ہے اور پھر راکھ کر دیتا ہے۔ اس کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ بابا جان کہتے تھے لالچ کرنے سے انسان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے جو پاس ہے اسی پر شکر کرو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور دوسروں کو شیئر بھی کرنا ہے۔ ہاں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔